بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شرعی تقاضا پورا کرنا مرد اور عورت دونوں کی فطری اور جسمانی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسانی نسل کی افزائش اور جسمانی لذت کے حصول کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے۔ شرعی تقاضا پورا کرنا میاں بیوی کے لیے نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ بدکاری، زناکاری اور غیر مردوں یا غیر عورتوں کی طرف مائل ہونے سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال بھی ہے۔ لیکن اس بارے میں اسلامی اور شرعی اصولوں سے عدم واقفیت اور لا علمی کی وجہ سے اس جائز اور حلال عمل میں بھی بعض اوقات گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ازدواجی تعلقات کے دوران شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس جائز اور حلال عمل میں گناہوں سے بچنے کے لیے یہاں شرعی تقاضے کے 25 اہم اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان اصولوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا اصول، ہم بستری یا شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے اس بستر یا جگہ پر کوئی موٹی چادر بچھا دیں تاکہ عمل کے دوران باقی بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ گرے اور بستر پاک رہے۔ دوسرا اصول، اس عمل سے پہلے میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی آمادگی کا علم ہونا چاہیے تاکہ دونوں ذہنی طور پر راضی ہوں اور خود کو اس عمل کے لیے تیار رکھ سکیں۔ تیسرا اصول، شرعی تقاضے سے پہلے میاں اور بیوی دونوں اپنے دانت اچھی طرح صاف کر لیں کیونکہ قربت کے دوران منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے اور اس سے ساتھی کی دل شکنی ہو سکتی ہے۔ چوتھا اصول، عمل سے پہلے میاں بیوی دونوں غسل کر لیں یا جسم کو اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ پسینے یا جسم کی بدبو دور ہو جائے اور قربت کا لطف خراب نہ ہو۔ پانچواں اصول، قربت کے وقت اپنے پاس 2 صاف ستھرے کپڑے یا ٹیشو وغیرہ رکھ لیں تاکہ فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی اپنی اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ چھٹا اصول، یہ عمل ایسی جگہ یا ایسے کمرے میں کریں جہاں سے آواز باہر نہ جائے۔ اکثر ازدواجی ملاپ کے دوران لذت کی وجہ سے جو آوازیں نکلتی ہیں یا میاں بیوی آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں وہ کسی تیسرے کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک سبق آموز واقعہ، ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ فالج میں مبتلا ہو گیا۔ چند دن لوگوں نے کھانا پینا دیا لیکن ایک ہفتے کے بعد لوگ اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے۔ اب کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا اور وہ بستر پر لیٹ کر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اس سے اپنے باپ کی یہ حالت اور چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک نہ دیکھی گئی۔ اس نے خود کو بنا سنوارا اور سڑک پر جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی اپنی ہوس مٹانے کے بدلے اسے کچھ پیسے دے دے اور وہ گھر کا چولہا جلا سکے۔ وہ صبح سے شام تک سڑک کے کنارے کھڑی رہی لیکن کسی ایک انسان نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ شام کو جب وہ مایوس گھر لوٹی تو باپ نے بیٹی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا، بیٹی سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں گئی تھی؟ بیٹی نے روتے ہوئے بتایا، ابو مجھ سے آپ کی یہ حالت اور بہن بھائیوں کی بھوک نہیں دیکھی گئی اس لیے میں اپنی عزت نیلام کرنے چلی گئی تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ میں صبح سے شام تک کھڑی رہی اور کسی ایک شخص نے بھی مجھے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، میری پیاری بیٹی، تیری طرف کوئی غلط نظر کیسے اٹھاتا؟ کیونکہ تیرے باپ نے ساری زندگی اپنی آنکھوں پر حیا کے پردے رکھے ہیں اور کبھی کسی کی بیٹی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے میری بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ ساتواں اصول، بیوی کا حق اور ذمہ داری۔ بیوی کا اپنے شوہر کو شرعی تقاضا پورا کرنے سے بلا وجہ منع کرنا یا اسے اپنے قریب نہ آنے دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے
تو عورت پر لازم ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے۔ البتہ اگر عورت کو کوئی شرعی عذر ہو جیسے حیض، نفاس یا شدید بیماری تو وہ معذرت کر سکتی ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہ ہو تو اسے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شوہر کی جائز خواہش پوری نہیں ہوگی تو معاشرے میں بگاڑ اور گناہ کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر بیوی تھکن یا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آمادہ نہ ہو تو اسے پیار سے شوہر کو اپنی صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے، اور مرد کو بھی چاہیے کہ ایسی صورت میں بیوی کے ساتھ زبردستی نہ کرے۔ 8واں اصول، اسلام ہر کام میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ ازدواجی تعلق میں ایسا اعتدال رکھا جائے کہ نہ تو بیوی اس سے عاجز آ جائے اور نہ ہی اسے بالکل چھوڑ دیا جائے کہ میاں بیوی کی جنسی خواہش ہی ختم ہو جائے۔ یہ عمل جسمانی صحت اور اعتدال کے لیے بہترین ہے۔ 9واں اصول، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں اور میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، تو کیا میں اس سے قربت کر سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور، شرعی تقاضا پورا کرو، خواہ تم پانی سے کتنی ہی مسافت دور کیوں نہ ہو، اور اگر غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تم نماز کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ 10واں اصول، میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشی اور راحت کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ جس طرح لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح نیک جوڑے ازدواجی زندگی میں برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر اس طریقے کی اجازت دی ہے جس سے وہ ایک دوسرے سے تسکین حاصل کر سکیں۔ 11واں اصول، حرام حالتیں۔ 5 حالتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور ان حالات میں ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، حیض یعنی ماہواری کی حالت میں، اس دوران قربت کرنا سخت حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس کی حالت میں یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کے دوران، جب تک وہ خون مکمل طور پر رک نہ جائے۔ یہ مدت عام طور پر 40 دن تک یا اس سے کم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں، رمضان المبارک کے فرض روزے کے دوران دن کے وقت ہم بستری کرنا حرام ہے اور اس کا سخت کفارہ ہے، البتہ رمضان کی راتوں میں یہ جائز ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی حالت میں، جب تک اعتکاف کی مدت پوری نہ ہو جائے بیوی سے قربت جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، احرام کی حالت میں، خواہ وہ حج کا احرام ہو یا عمرے کا، احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق حرام ہے۔ 12واں اصول، شرمگاہوں کے ملاپ کے دوران مرد اور عورت دونوں کا فارغ یعنی تسکین حاصل ہونا ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد اپنی تسکین کے بعد فوراً الگ ہو جاتا ہے اور عورت ادھوری رہ جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے فارغ ہونے کا انتظار کرے اور یکدم الگ نہ ہو، کیونکہ ایسا نہ کرنے سے عورت میں چڑچڑاہٹ اور میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ 13واں اصول، مرد کے عضو خاص کا عورت کی شرمگاہ میں صرف داخل ہو جانے سے ہی دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال یعنی منی کا اخراج ہو یا نہ ہو۔ 14واں اصول، اگر میاں بیوی دونوں کی رضامندی ہو اور وہ بچوں کے درمیان وقفہ چاہتے ہوں تو عارضی طور پر عزل کرنا یعنی انزال کے وقت منی کا اخراج شرمگاہ سے باہر کرنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ 15واں اصول، فارغ ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ پیشاب کر لیں تاکہ مجرا یعنی نالی کے اندر رہ جانے والے جراثیم اور منی کے اثرات باہر نکل جائیں۔ طبی لحاظ سے یہ بہت مفید ہے۔ 16واں اصول، میاں بیوی کا اپنے نجی لمحات یا بستر کی باتیں اپنے دوستوں، سہیلیوں یا کسی اور سے شیئر کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اسے سخت گناہ قرار دیا ہے۔
ہاں البتہ اگر کوئی طبی یا شرعی مسئلہ ہو تو کسی مستند ڈاکٹر، حکیم یا مفتی سے رہنمائی لینا جائز ہے۔ 17واں اصول، ہم بستری کے فوراً بعد غسل جنابت کر لینا افضل ہے، لیکن اگر رات کے وقت غسل نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا اور وضو کر کے سو سکتے ہیں، تاہم اگلی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ 18واں اصول، ازدواجی تعلق کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، میاں بیوی جب چاہیں ممنوعہ دنوں اور حالتوں کے علاوہ ایک دوسرے سے قربت کر سکتے ہیں۔ 19واں اصول، بیوی کو اس عمل کے لیے تیار کرتے ہوئے اس کے متبسم اعضاء کو چومنا جائز ہے، لیکن اس دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ بیوی کا دودھ منہ کے اندر نہ جائے، کیونکہ بیوی کا دودھ پینا شرعاً ممنوع اور مکروہ ہے۔ اگر حلق سے نیچے اتر جائے تو گناہ ہے اور توبہ لازم ہے، البتہ اس سے میاں بیوی کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 20واں اصول، میاں بیوی کا اس عمل کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے اور وہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن مستحب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بالکل ننگے ہو کر عمل نہ کیا جائے، بلکہ اوپر کوئی چادر یا کپڑا اوڑھ لیا جائے، کیونکہ بالکل برہنہ ہونے سے حیا کا عنصر متاثر ہوتا ہے۔ 21واں اصول، اگر بیوی کی صحت خراب ہو یا کوئی اور شرعی عذر ہو اور وہ اس عمل کے لیے آمادہ نہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اسے مجبور نہ کرے بلکہ اس کی صحت کا خیال رکھے۔ 22واں اصول، شرعی تقاضا صرف اور صرف بیوی کی اگلی شرمگاہ یعنی محل نسل میں ہی پورا کرنا ضروری ہے۔ 23واں اصول، اس عمل کے لیے کسی خاص پوزیشن کی قید نہیں، میاں بیوی جس پوزیشن میں بھی راحت محسوس کریں، خواہ مرد اوپر ہو، عورت اوپر ہو یا کروٹ پر ہو، وہ اپنا شرعی تقاضا پورا کر سکتے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ دخول اگلی شرمگاہ میں ہو۔ 24واں اصول، میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے پوشیدہ اعضاء کو منہ لگانا یا چومنا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اور حیا کے خلاف ہے۔ طبی لحاظ سے بھی یہ عمل بہت ہی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اس سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ 25واں اصول، بیوی کی پچھلی شرمگاہ یعنی پاخانے والے راستے میں ہم بستری کرنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کے پچھلے راستے کا استعمال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے راستے میں جماع کرے وہ ملعون یعنی ملامت کیا گیا ہے۔ اضافی معلوماتی اصول، میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا بالکل جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی ممانعت یا حرج نہیں ہے، یہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، یہ تمام باتیں صرف اور صرف ان میاں بیوی کے لیے ہیں جو شرعی نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھے ہوئے ہوں۔ اگر نکاح کے بغیر یہ فعل کسی بھی صورت میں سر انجام دیا جائے تو وہ اسلام میں زنا کہلاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور اسلامی اصولوں پر مبنی تحریر پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، خدا حافظ۔